السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمان ہیں قریشی صاحب۔ کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، لیکن اس گرمی میں سارے جسم پر پت نکل آئی ہے۔ کیا نکلی ہے؟ پت۔ اچھا پوچھا نہ کریں، خود ہی بتا دیں۔ اور عمران خان کو میں 1000 بار یہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے پاؤڈر لے دو۔ میں عمران خان کو 1000 بار یہ کہہ چکا ہوں کہ میری پہ تو تم ہی مارنی۔ بھلا میں اپنے قائد کو ایسے کہہ سکتا ہوں؟ نہیں، میں نے عمران خان سے یہ کہا ہے کہ مجھے وزیر پیت لگا دو۔ یہ دیکھیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ تھوکے نہ پھینکو، ان پہ بندہ تھوکے نہ پھینکے تو کیا پھینکے؟ میں تو کیا بھی نہیں کچھ، حکیم صاحب نے ترونکا لاؤ ذرا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمران سے میں نے کئی بار ریکویسٹ کی ہے پیچ دی دعائی لینے کو۔ یار اب چھوڑ دو جان پلیز جی، ریکویسٹ کی ہے، یہ بات سکپ کر کے آگے۔ فلو کیسے بنے گا پھر؟ آپ بات کا وہ حصہ جسے یہ پکڑتے ہیں دل ہی دل میں کہہ دیں۔ یہ دوبارہ کیجیے، یہ کیا تھا؟ میں نے عمران کو آپ کے بھائی صاحب مرید حسین قریشی صاحب، انہوں نے آپ کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی جوائن کر دی۔ اس کی اپنی مرضی ہے، جو چاہے وہ کرے، مگر ایک بات میں کہنا چاہوں گا مرید حسین کو۔ مرید حسین، یاد کرو وہ وقت جب میں تمہاری نیپیاں دھویا کرتا تھا۔ مگر ایک پیغام میں زرداری صاحب کو دینا چاہوں گا کہ جو میرا نہیں وہ آپ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وہ آپ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو یاد رکھیے۔ اس پہ میں ایک شعر یہاں پر کہنا چاہوں گا، وہ آپ کا کیسے ہو سکتا ہے جو میرا ہوا نہیں، وہ آپ کا کیسے ہو سکتا ہے جو میرا ہوا نہیں، بھروسہ غالباً خود پر زیادہ کر دیں۔ اچھا سر، انقلاب لانے کے لیے میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے آپ کو اقتدار کی، لیکن آپ کی پارٹی کے بارے میں تو کہتے ہیں آپ کے پاس پورے ملک میں کھڑے کرنے کے لیے کینڈیڈیٹس ہی نہیں۔ آپ پورے ملک کی بات کرتے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے جناب آفتاب اقبال، آپ ذرا تاریخ کا مطالعہ کریں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے پاس تو خالی پنجاب میں پورے کینڈیڈیٹس نہیں تھے۔ ٹھیک، پھر وقت نے ثابت کیا، کیا کیا؟ اچھا کیا کیا؟ وقت نے ثابت کیا کہ پی 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 نے جس کھمبے کو بھی ٹکٹ دیا وہ کھمبا کامیاب ہوا۔ کیا ہوا؟ کامیاب ہوا۔ پھر سن 70 کی وہ روشن صبح آئی، جس صبح گورنر ہاؤس میں بھٹو صاحب کو انٹروڈکشن کروایا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ بھٹو صاحب، یہ اللہ دیتا ہے، یہ وہ اللہ دیتا ہے جس کی ایک سائیکل ہے، ایک چھوٹی سی دکان ہے، مگر یہ آپ کے دیے ہوئے ٹکٹ پر کامیاب ہوا ہے، اور اس کا تعلق قصور سے ہے۔ کس سے ہے؟ قصور سے ہے۔ اور اس پر بھٹو صاحب نے تاریخی جملہ کہا، صرف یہی اللہ دیتا نہیں، یو آل آر اللہ دیتا۔ ایسے تاریخ کا مطالعہ خوب ہے آپ کا، مزہ لینے دیں۔ یو آل آر اللہ دیتا۔ اچھا، یہ سن 70 کی بات ہے؟ سن 70 کی بات، ٹھیک 15 سال بعد اسی گورنر ہاؤس میں، جی پتہ ہے کون گورنر تھا؟ کون؟ جناب کے والد صاحب۔ اوہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ ضیاء الحق کے گورنر تھے۔ آئی ایم سوری، اب بے عزت نہ کریں۔ ضیاء الحق جس نے بھٹو کو پھانسی دی، بڑے آپ اس کے عاشق بنے نظر آ رہے ہیں، پھانسی دی تھی ضیاء الحق نے بھٹو کو۔ جب آپ اس شو میں ڈمی بناتے ہیں تو پہلے انٹروڈکشن بھی کروایا کریں کہ آپ کا کون کون کیا ہے۔ وہ بتاتے نہیں ہو اور سرے عام سب کے سامنے رسوا کر دیتے ہو۔ What the hell is it؟ جی مجھے یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ پیپلز پارٹی نے آپ کو نکالا تھا اور پی ٹی آئی میں چلے گئے، پی ٹی آئی آپ کو نکالے گی تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ موت دے کھو والے مر گئے۔ آپ کا الزام اور آپ کا سوال ہی غلط ہے۔ کیا ہے؟ غلط ہے۔ مجھے نکالا نہیں گیا، میں خود نکلا ہوں۔ پھینکا گیا۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان نکالے گا تو کیا کریں گے؟ عمران خان نے کیا چرس پی ہوئی ہے مجھے نکالے گا؟ ہمیں نکالے گا؟ لوگ ترستے ہیں مجھ جیسے لیڈرز کے لیے۔
نہیں وہ اس گلوں تے ترستے نے اسی سیاسی گل کر رہے ہیں. جی آفتاب صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمیں نیٹو سپلائی کھولنے سے کیا ملا؟ ہمیں نیٹو سپلائی کھولنے سے سچ پوچھیں تو کچھ بھی نہیں ملا، ماں سوائے ذلت کے، رسوائی کے، خواری کے. اس سے یہ امپریشن ملتا ہے کہ ہم ایک لیڈر لیس قوم ہیں اور ہم ایک رڈر لیس شپ ہیں جو کسی بھی وقت کسی بھی آئس برگ سے ٹکرا سکتا ہے. یہ اور قومیں ہوتی ہیں، یہ اور قیادتیں ہوتی ہیں، یہ اور منہ ہوتے ہیں، یہ اور نسلیں ہوتی ہیں جو اتنا بڑا نعرہ لگا سکتی ہیں، جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر. ایران بھی تو آپ کے سامنے ہے، ایک مثال ہے کہ ایران کے خلاف سینکشنز، ایران کے خلاف دھمکیاں، کیا بگاڑ لیا اس کا؟ ہیوگو شاویز ہے وینزویلا کا، ڈائی ہارڈ اینٹی امریکن لیڈر ہے وہ، اور اتنا ہی پاپولر ہے اپنے ملک میں. کیا بگاڑا امریکہ نے اس کا؟ چلیں یہ دونوں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں آئل رچ ممالک ہیں، ان کی معیشت پر فوری اثر نہیں پڑتا. کیوبا تو بہت امیر ملک نہیں ہے، نارتھ کوریا کو ہرگز امیر ملک نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پے در پے امریکہ کو ڈیفائی کیا اصول کی خاطر. جہاں عزت غیرت حمیت کا معاملہ ہو وہاں پر سٹینڈ لیتے ہیں، اور عزت غیرت حمیت مسئلہ ہوتی ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے پیر چادر سے باہر نہ پھیلائے ہوں. ہم تو مر جائیں، ہماری معیشت زمین پہ آ رہے اگر ہم امریکہ سے امداد لینی بند کر دیں. ہماری بدحالی کا یہ عالم ہے کہ ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. اگر ہم ایک گداگر کی طرح امریکہ سے نہ مانگیں تو ہمارا تو ستیہ ناش ہو جائے پوری دنیا میں. اگر زندہ قوم ہوتے ہم تو ہم کہتے جناب واقعی ہم پتے کھا لیں گے، ہم 2 کمکموں سے گزارا کریں گے. میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں کانٹے سے کہوٹے تک. یہ کتاب ہے، یہ پڑھا کریں. اس جیسی کتاب کو ریفرنس بک اپنے پاس رکھیں کہ ہم نے کس بدحالی اور کس نامساعد صورتحال سے ابھر کر اس ملک کو اسٹیبلش کیا. فزیکل انفراسٹرکچر، انڈسٹریل انفراسٹرکچر نہ ہونے کے مترادف تھا. اس کے باوجود پاکستان نے سروائیو کیا، فائٹ بیک کیا، اور آج دنیا کی 6ٹھی بڑی نیوکلیئر مائٹ بن چکے ہیں ہم. اگر آپ تعداد کے حساب سے دیکھیں تو ہم 7ویں نہیں 6ٹھی ہیں. جی سر، آج کل لانگ مارچز کا سیزن ہے، تو دفاع پاکستان کونسل نے کبھی غربت اور مہنگائی کے خلاف بھی لانگ مارچ کیا ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے، لیکن آپ کو چاہیے یہ کہ یہ دفاع پاکستان والوں سے پوچھیے. میں تو نہیں اس کا جواب دینا، نہ میرا تعلق ہے دفاع پاکستان کے ساتھ، لیکن یہ سوال ان سے پوچھا جانا ضرور چاہیے. جی سر، کیا ابو جندل کے مسئلے پہ ہم بلیک میل ہوئے ہیں؟ بلیک میل ہی ہوئے اور کیا؟ کچھ نہ کچھ تو ہے نا آپ کے پاس جس کی پردہ داری ہے. ایسا کچھ نہ کچھ امریکہ کے ہاتھ ضرور آیا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے. آپ اسے ایک چھوٹی سی مثال ذہن میں رکھتے ہوئے بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. جیسے 2 چور تھے، چوری ان کا بزنس تھا. ایک زمانہ تھا وہ مل کے چوری کیا کرتے تھے. یکا یک ان میں سے ایک چور بہت بڑا پولیس افسر بن گیا. اب اس صورتحال میں ایک پاکستان ہے جو بدستور چور کی شکل میں آپ کے سامنے کھڑا ہے، اور امریکہ جو اس کے ساتھ مل کے اسی چیز کو کبھی مجاہدین کا نام دے کر، کبھی ریزسٹنس کا نام دے کر ٹیررزم کو ہاربر کیا کرتا تھا، سپورٹ کیا کرتا تھا. آج وہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے کہ مجھے تمہارے ان جرائم کا پتہ ہے جو ہم مل جل کر کرتے رہے ہیں. I know what you did last summer. لیکن میری بات لوگ مانیں گے، تمہاری کوئی نہیں سنے گا، کیونکہ تم فقرے ہو، پریشان حال ہو، غریب ہو اور گداگر ہو. میں مضبوط ہوں، طاقتور ہوں، سیلف ریلائنٹ ہوں اور بدماش ہوں. چنانچہ اس آرگیومنٹ میں بڑا وزن ہے کہ انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے ابو جندل، اور امریکہ اس کے اقبالی بیانات جو آبویسلی پاکستان کے خلاف ہیں انہیں ایک بہانہ بنا کر، موت دکھا کر ہمیں سپلائیز بحال کرنے کی زحمت قبول کرنے پر مجبور کر رہا ہے. جی سر، آپ عمران خان کی کیئر ایسے کرتے ہیں جیسے انہوں نے آپ کو آیا جی رکھا ہوا ہے. نہیں آئے گئے نہیں رکھے ہیں. حکیم صاحب بہیو کریں. کسی نے چاہ پھڑا دی، کسی نے کافی پھڑا دی، کسی نے چاہ پھڑاتی، کسی کو پھاڑ لی. وہ ایک آدھ بار اس طرح ہوا تھا، ہمیشہ نہیں ہوتا.
اچھا سر پارٹی میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی کوئی خاص اہمیت ہے نہیں. ہاں تو پارٹی چ بھابی سمجھتے ہیں سر. یار یہ کیا فضول بات ہے. دیکھیے مجھے لوگ برین آف تحریک انصاف کہتے ہیں. نہیں، برین ہیمریج آف تحریک انصاف. لسن ٹو می کیئرفلی، آئی ایم ناٹ جوکنگ ایٹ آل. تحریک انصاف کا میں نے ایک ماسٹر پلان بنایا ہے. یار جیتے گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تیرے فلم ہی ولن آیا کرنے. ولن بھی ہو جنہیں ہیرو نو کہنا مینوں چک لے. یہ وہ ولن ہے جنہیں ہیرو چھڑ کے تو ہیرو نہ پاس جانا. آپ نے اس بارے میں کوئی جواب نہیں دیا. آپ کے بھائی صاحب آپ کو چھوڑ گئے ہیں، پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. دیکھیے جمہوریت میں یہ سب کچھ تو چلتا ہے. سر میں نے تو بھرا کو پوچھا تسی اپنے بھرا نو کیوں چھڈیا؟ کہندے یار اودیاں حرکتاں ٹھیک نہیں. کیا حرکتیں ٹھیک نہیں؟ ساروں کہتے چھٹا باس پاؤندا ہے. بھلا یہ کون سا بڑا وہ مسئلہ ہے؟ سال سالے دے متھے ہی نہیں لگتے. یہ جدوں گھر وڑدے نے منہ تے چکو بن دندے نے. بارشاں دے مہینے تے اینوں ڈاکٹر نے منع کیتا بھی تسی نہیں بولنا. وجہ پچھلا سیلاب سر آیا ہی انہاں دی وجہ سے. تھوڑا جہا پانی آیا، باقی انہوں نے کوڑوں پایا. میری وجہ سے نہیں، میں تو ایک اس کے اندر ایک فیکٹر تھا بس، اس سے زیادہ نہیں. لیکن بات ہو رہی ہے اس وقت ملک ایک کروشل سٹیج پہ ہے اور اس سٹیج پہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اچھا ہمیں بور نہ کریں، آپ یہ بتائیے. اچھا بور کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. شروع ہو گئے. حکیم صاحب تسی بھی اگے رکھ لو کہ اس پانی کا نشہ کرتے ہو. حکیم صاحب نے دھوکا دی وجہ ٹون ہوئے. ادھر نہ کریں، چوتھے پہنچے نے. آئی سویر مجھے ناپسند نہیں ہے. نہ کریں پلیز. اچھا میں سوال کرتا ہوں، آپ بڑے ہو یار. دنوں رات مل جائے گا بریک سے بتا. لگتا ملنگ لیک کر گیا. ویلکم بیک. خودینو حضرات ہم چلتے ہیں ڈمی میوزیم اسلام آباد اور بات کریں گے اپنے مخبر اعلیٰ کے ساتھ. جی سر کیا حال چال ہے آپ کا؟ یار کیا آچار تمہیں بڑے سے بعد میری یاد آئی ہے. مطلبی انسان، تمہاری مونچھ سے تمہارا مطلب لٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے. آپ ہر وقت کوئی نہ کوئی گلا شکوہ ہی کرتے رہتے. رہنے دو، مطلبی ہے لوگ یہاں، مطلبی زمانہ. سوچا سایہ ساتھ دے گا، نکلا وہ بیگانہ. پہلی چیک کیجیے. او جانے جانا. اچھا کر کیا رہے ہیں آج کل؟ وہ کیا کرنا ہے، میں آج کل بس وہ کچھ لوگوں سے میں نے ریکوری کرنی تھی، انہوں نے مجھے پیسے دیے نہیں. نام میں لینا نہیں چاہوں گا دفاع پاکستان والوں کا، غلط بات ہے. ٹی وی پہ ان کا نام لینا. انہوں نے اب کیا کیا ہے؟ جلد سے مجھے لے گئے. کس بات کس کام کے لیے؟ ان کا نعرے شارے لگانا، تمہاری آواز اچھی ہے، وعدہ قطع اچھی ہے تمہاری، ہم تمہیں پے کریں گے. آپ پیسے لے کر نعرے لگاتے رہے. وہ پیسے لا کے بوئے لا لیتے. پیسے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی چھوٹے موٹے پیسے لیے ہوں گے میں نے؟ ٹھیک ٹھاک میری آپ کو پتا ہے ایک ورتھ ہے. کنی کی رقم سر لئیے؟ ٹچ ووڈ آف ٹاپ، اللہ تعالیٰ مجھے تکبر سے بچائے. انسان کو ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے، بڑی بات نہیں کرتا. جی تقریباً 1700 روپیہ. یعنی 3 دن لوگوں کو تو 500 روپے دیے ہیں. 500 میں لوگ گئے ہیں. یہ تو آپ کے بھائی کا ایک لیول ہے، ایک نام ہے، ایک سین ہے، عزت ہے، وقار ہے، پھر بھی ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں. ایڈے خوش نہ ہو، وہ 1500 روپے تمہیں ریلی چ جان واسطے نہیں، جیڑا بندہ تھکے گا وہ مالش واسطے دیتا ہے. نہیں اس کی پیمنٹ الگ ہے. وہ اگر ایسا میں نے کیا اس کی الگ پیمنٹ ہوگی. اس کی الگ پیمنٹ ہوگی. اس کو کہتے ہیں اوپروں جتنے ہوگے. اچھا یہ بتائیں اوپروں کچھ ہوئے؟ اوپروں بارش ہو گئی. نہیں ابھی کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا ہو گیا؟ ایسی بات نہیں ہے، بس یہ ہے کہ بارش ہو گئی، تھوڑا سا پلان خراب ہو گیا، لیکن کچھ تقریباً میں نے 64 روپیہ بنایا وہاں سے. 64 کی. تو سر کھانے پینے کا فوڈ اس کے علاوہ تیرے کیا لگتا ہے میں نے اس کی بات ہی نہیں کی؟ کھانے پینے کی 200 روپیہ. 200 روپے تو تھی سر اپنا پاپ کارن کھاندے ہو. نہیں 200 روپے کا کھانا. دیکھو نا 200 خالی یہ، 1500 وہ، کتنا ہو گیا؟ 1764 روپیہ وہ لگاؤ، 1764 روپیہ ہو گیا. یہ نیری بچت ہے، نیری بچت. تو کھاتے کہہ رہے ہیں آپ؟ کھانا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کھانا پیسے کا خریدنا پڑتا ہے وہاں پہ؟ نہیں، سوالیہ نظروں سے آپ دیکھو ادھر ادھر مستحق بن کے، لائن لگ جاتی ہے. لیکن اب یہ ہے کہ آفتاب میں چھٹی پہ جا رہا ہوں. چھٹی پہ جا رہے ہیں؟ ہاں چھٹی پہ جا رہا ہوں. اپنی سالانہ چھٹیوں پہ؟ سالانہ چھٹیوں پہ. کہاں جا رہے ہیں؟ یورپ. واہ، ادھر پہنچ چکے سر؟ جی کل کا پہنچ چکا ہوں. سر کس جگہ پہ ہیں؟ راس الخائمہ. راس الخائمہ تعلق کو بھول کے دبئی لا گیا جی. راس الخائمہ یورپ میں ہے؟ جی جی یورپ میں، بالکل یورپ میں. اب مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کرو، بچے ہو تم. یہ یو اے ای میں ہے؟ جو بھی ہے، یورپ اور یو اے ای میں زیادہ فرق نہیں ہے.
दोनों मुल्क से बाहर अच्छा रहता है। सर, कोई मुखबरी है, मेहरबानी कीजिए वो दे दें। मुखबरी ये है कि बड़ी अफसोसनाक एक बात है कि चाइना में हमारे फॉरेन ऑफिस में एक साहब हैं, ये बात है पिछले साल अगस्त की, अच्छा जी, कि एक खातून जो चाइनीज थी वो रिसेंटली मुसलमान हुई थी, वो इनके पास आई और आके उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान आना है, इसके लिए मुझे वीज़ा चाहिए। ठीक। अच्छा, इन्होंने उन्हें कहा कि जी पाकिस्तान में तो सिंगल खातून के जाने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और अगर आप फिर भी बज़ेद हैं पाकिस्तान जाने के लिए तो आपको 1000 RBM पे करने होंगे। यानी रिश्वत के तौर पे? जी बिल्कुल, रिश्वत के तौर पे, और ये उनको गुलदस्ते के तौर पे पेश कर रहा था। तो ये कोई बड़ा अफसर था सफारत खाने का? बहुत बड़ा अफसर था। ओहो, तो ये तो सारी 15,000 के करीब पाकिस्तानी रुपए। 15,000, वैसे तो 15,000 भी बहुत बड़ी रकम है आफ्ताब। चले, अच्छा मान लिया बड़ी रकम है। अच्छा मान लिया तुम्हें बड़ी रकम है, तुम्हें बड़ा नशा चढ़ा हुआ है। किस चीज का खुमार है तुम, मुझे एक बात बताओ, क्योंकि समझते क्या हो अपने आप को। अच्छा सर, मुझे ये मैं बताइए। सीधा हो जाऊंगा, मुखबरी एक साइड पे रह जाएगी, मैं उठ के टक्कर मारूंगा। मेरा गुस्सा जानते नहीं हो। जी मैं जानता हूं आपका गुस्सा। फिर क्या हुआ? बड़ी दिलचस्प खबर है, शर्मनाक खबर है कि एक सीनियर अफसर ने फॉरेन ऑफिस के वीजा के एवज 1000 RBM मांगे एक खातून से। जी हाँ, जो कि पाकिस्तानी 15,000 रुपया बनता था। अच्छा, और इसमें खास बात यह है कि ये इस तरह के दिन में 15-15, 20-20 केसेस भी आते हैं, यानी ये 15,000 मल्टीप्लाई बाय 15, 20 करो। अच्छा अच्छा अच्छा, 15 टाइम 20 टाइम कितने, एक मिनट में जरा कैलकुलेटर। अच्छा नहीं सर, ठीक है, बहुत बड़ी रकम। तो फिर यकीन करो ना मेरी बात। ओके, मैं कर रहा हूँ। तो अब बात यह है कि उसने उनको ये कहा कि आपको मुझे ये पे करने होंगे। अच्छा, उन खातून ने साफ इनकार कर दिया। ठीक। उन्होंने कहा मैं तो ऐसा नहीं करूंगी। ठीक। कहने लगा मैंने आपके फार्म पर आपकी तस्वीर देखी है, बड़ी खूबसूरत हैं आप, कभी आप किसी पार्क या रेस्टोरेंट में मिलें, वहां कोई गपशप लगाएंगे, मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा। नहीं, क्या समझाऊंगा? क्या अलजबरे समझाएगा? यार आफ्ताब, आप क्या इंसान है यार, मुझे ये नहीं समझ आती, आपको एंकर किसी दिखा दिया, मुझे गुस्सा आ गया, मुझे गुस्सा आ गया, तेज बोलता हूँ फिर उसके बाद। अच्छा, फिर सारे मेरे मूड की ऐसी की तैसी, जो कह रहा हूँ बस वो सुनो। अच्छा अच्छा, समझ में आई या ना? 18 करोड़ गोभियां नहीं है, वो समझ रहे हैं मेरी बात। ये सारी वारदात बीजिंग के सफारत खाने में हुई? नहीं, ये कॉन्सुलेट में हुई, लेकिन कहाँ हुई ये मैं आपको नहीं बताऊंगा ना। आपको इससे कोई लेना देना। पाकिस्तान कॉन्सुलेट कहाँ है? और इसके अलावा ये आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन मैं इसका कोई जवाब नहीं दूंगा आपको। शंघाई में है वो, शंघाई में हुआ। आप बहुत होशियार नहीं है, आप बहुत ज्यादा चलाक आदमी है, आप खातिर आदमी है। आइंदा मैं मुखबरी नहीं दूंगा आपको। सर अब आपकी बात पे फिर अच्छा बताइए आगे क्या हुआ? होना क्या था, बस उन खातून को एक बात पे गुस्सा है, उन्होंने फिर उसके बाद ये कहा कि भाई देखें, मैं आपकी ये 1000 RBM वाली जो शर्त है ये मैं मान लूंगी, आपकी इस डिमांड को मानने के लिए मैं तैयार हूं, ये मेरा ट्रैवल एजेंट आप तक पहुंचा देगा, आप बराए मेहरबानी वीजा लगा दें और मुझे वहां पे जाने दें, बस इतनी सी बात है। आपको इस पर यकीन नहीं आ रहा? फिर वीजा लग गया? जाहिर है, जब रोकड़ा उस बंदे के हाथ में लग गया तो फिर कोई काम रुकता है? तो ये सीनियर ऑफिसर का नाम तो बताएं। अच्छा, मैं इतना काका हूं, अफसर का नाम आपको बता दूं? मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा, टेंशन के मारे, डिप्रेशन के मारे। बड़े अफसोस की बात है, उसने ये भी नहीं देखा कि वो चाइनीज सिटीजन है, चाइना हमारा इतना अजीज दोस्त है। यही तो अफसोस की बात है। सर आपकी इस बात पर कौन यकीन करेगा? ये कमाल करते हैं आप। मेरी उनके साथ मुलाकात है, जब से मैं यहाँ आया उन खातून के साथ मेरी मुलाकात हुई भी, वो मेरे साथ बैठी हुई है इस वक्त। लेकिन एक बात है कि वो इंग्लिश भी बहुत अच्छा बोल लेती हैं। मैं आपकी बात कराता हूँ, आप उनके साथ इंग्लिश में बात कर लो, और मेरी तरफ से आपको चाइनीज में ही बाय बाय। नहीं सर, सीरियसली बताएं ना, बोर ना करें। मैंने आपको बता दिया, ये आप इनके साथ बात करें। मैडम एक्सक्यूज मी, ची पहुंची। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Very nice to have you with us. Yes, it's my pleasure to talk with you also. Okay, give us the details of this very sad incident. Actually, in last year, in August, I was going to Pakistan to go for a business trip. So as a Chinese national, so I was trying to contact one agency who is in Shanghai, and they promised me to give me the visa, which will be approved from Consulate General of Pakistan. Okay. And after I sent my visa application documents to them, and he informed me that I was totally rejected by the consular. So I was very confused, because as I know, the visa for the Chinese to Pakistan is a very normal thing, and also is also free of charge. So I was a little bit confused and also doubt on my agency as well. So I myself contact this consulate, and directly I contacted this consular. Okay, and he very openly asked me the under table money. The sum amount is like 1,000 RMB equals like
15,000 rupees. About Okay? 15,000 Pakistan rupees. Yes, right. Okay. So I was confused. I said, why I'm not allowed to take a visa? So, are you sure, once again, this guy asked for 1,000 RBM from you and this was under the table? Yes, because I asked him again. I said my agency told me I was rejected because this guy is not taking my documents even. So I asked why. He explained me that like this way. He said, since you are the single lady, so Pakistan is not safe for a single lady. I said, sir, but I need this business visa, so it's a very important visit for me. He said, as per my opinion, the single lady is not allowed to go to Pakistan. But I searched everywhere. There's no this kind of regulation that the single lady cannot go to Pakistan. Okay. It's very interesting thing. So later on he said that I already informed your agency that you should pay me 1,000, otherwise I will not give you the visa. That's it. So because my aim is just go to Pakistan for business, so I had to pay, and finally I paid him and he gave me the visa. Perhaps he asked for something else also, for your company, for a cup of tea or a chat or anything in the park? Yeah. He also checked my photos and documents. He said, wow, you're a very beautiful lady. So it's better you come here. Maybe we have some solutions for you. So I don't know what kind of thing he's talking about, but I completely refused him. And I just informed my agency to pay him that amount of money. And I think 2 days later, I got the visa. Fatma, here I'll ask you another thing. Did you try to inform the authorities in Pakistan? No, I didn't, because, you know, that time I think because he is a very powerful person. So, and my trip is very important and very urgent, so I don't want to create any problem, so I had to. But I didn't expect this kind of incidents in my life. So you never informed even your own embassy in Islamabad? No, I didn't. Because the embassy guy is he can speak very good Chinese, and it's like he lived in China from a long time. So maybe he has some good links over there, I don't know. Some deep-rooted connections. Anyway, thank you very much, Fatma, and best of luck. We hope we will pass this word on and we will try to spread it as much as possible, and we will try to see it does not happen again anywhere in the world. Thank you very much. Yes, it's my great pleasure to do something for the society, and thank you for your interview. Khawateen Hazrat will take a break. Stay with us.